وہ سورہ انعام جو ہے وہ مکی دور کی آخری زمانے کا نزول ہے، اور حضرت اسما بنت یزید کی اس سے روایت ملتی ہے کہ یہ پورا سورہ ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو ایک ساتھ پورا قلم بند فرمایا تھا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین اور آسمان بنائے اور روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا ہے تو تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب مذاق اڑاتے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کی گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو ہے۔ کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اسی طرح انہیں شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی نہیں پکڑتا۔ قیامت کے روز وہ تم کو سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی تباہی میں خطرے میں ڈال دیا، وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے جالوں میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تائید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اسے شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ یعنی جن لوگوں نے کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ نہیں پیش کرتے، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم نے اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ کہیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گھڑیں گے، وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے،
اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنے۔ خواہ وہ کوئی نشانی دیکھ لیں، اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کیا ہے، ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں۔ ہم۔ اور وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود ہی اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائی جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ نقصان میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹا قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنی گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسے برا ہے یہ بوجھ جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہوں۔ پھر کیا تم پھر کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر، ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی اور اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سوڑی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ رہے مردے تو انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا، پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین پر چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سے میٹے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو؟ پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و الام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے طرح طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں انہیں عطا کی گئی تو خوب مگن ہو گئے، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ ہے کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا
کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر یہ کس کس طرف نظر چرا جاتے ہیں۔ کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کو خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پداش میں سزا بھگت رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کی جائیں کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو کہ ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا تجسی کی روش اختیار کریں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلب میں لگے رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں کسی چیز کا تم پر بار نہیں اور تمہارے حساب میں کسی چیز کا ان پر بار ہے۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ لانتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے؟ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلہ کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو تم کچھ کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اور اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائی جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیار اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لگانے میں بہت تیز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ اچھا، مجھے ذرا ایک منٹ دیجیے گا۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو گے کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو تم ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری گفتگو میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اور جنہیں دنیا کی زندگی میں فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو، کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو۔ اور اگر ہر وہ ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی اس کا قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اچھا، ہم اس وقت آیت نمبر 70 پر پہنچ گئے ہیں، اور ابھی تک میں بالکل بیچ میں کوئی گیپ نہیں لیا، اور میں تواتر سے پڑھتی ہوئی آ رہی ہوں۔ کچھ چیزیں انشاءاللہ آگے سورۃ الاعراف میں بھی آئیں گی دوبارہ، تو اس وقت ہم ان کو کور کریں گے۔ اچھا، اس میں قرآن کریم میں حضرت شاہ ولی اللہ جو ہیں، انہوں نے قرآنی مطالب اور قرآن میں جو علوم ہیں، آیات ہیں، ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، مطلب 5 طرح سے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ قرآن میں اس طرح کی آیات موجود ہیں۔ تو اس میں کچھ جو ہیں وہ موت کے حوالے سے ہیں، اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس حوالے سے ہیں۔ کچھ جو ہیں، ایک جو ہیں وہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہیں، جس میں قرآنی مثالیں اور قرآنی دلائل انسان کو حق کی طرف حق کی طرف دعوت دینے کے دلائل دیے گئے ہیں۔ پھر جو ہیں کچھ آیات تیسرے نمبر پہ تذکیر ایام اللہ ہیں، کہ جو گزرے ہوئے زمانے ہیں اس کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ گزشتہ اقوام میں کیا کچھ ہو چکا ہے، اور اگر تم اس طرف نظر نہیں کرو گے تو پھر آخرت کی طرف توجہ دلا کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ پھر علم مقاسمہ کہلاتا ہے، کہ جس میں جو 4 گمراہ کن فرقے قرآن کریم ہمیں جس کی طرف نشاندہی کرتا ہے ان کی تعلیمات ہیں۔ اس میں یہود، نصارہ، منافقین، مشرکین، ان تمام ان کے بارے میں آتا ہے۔ اور پھر علم الاحکام ہے، جس میں عبادات، معاملات، خانگی امور، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ تو سورۃ الانعام میں ہم خاص کر پڑھیں گے تذکیر بآلاء اللہ، یعنی مثالیں اور دلائل دیکھ کے اللہ تعالیٰ بار بار پوچھیں گے، بتائیں گے کہ تم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو تم پھر کیوں ایمان لے کر آنے والے نہیں ہو۔ اچھا، اب جو آیت نمبر 70 پہ میں نے ہم یہاں پر بریک لیا ہے، اس میں اس سے پہلے بھی پچھلی آیات میں ہم نے یہی والا موضوع پڑھا کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل اور تماشا ہے، لہو و لعب ہے، جس کے اندر لوگ جو ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، جنہیں دنیا کی زندگی میں ایسے کر رکھا ہے ان کو چھوڑ دو۔ لیکن اس سے پھر وہی بات کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق نے جس کی تصریح بھی فرمائی تھی کہ اس کا غلط تعویل نہ کرو، تو اس میں یہی بات یہاں پر چھوڑنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو الگ ہو جاؤ ان سے، یا پھر ان کو دعوت نہ پہنچاؤ، بلکہ یہ کہ اپنا معاملہ اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ممتاز کر لو، یعنی الگ کر لو ایک دوسرے سے، کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، جو کچھ انہیں کرنا ہے وہ تمہیں نہیں کرنا، اس لیے اس طرح سے ان کو اپنے آپ سے الگ کر لو۔ ہاں اگر قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کیے چلے جاؤ، جو اگر پہلی والی آیت میں ہمارے ذہن میں کہیں بھی کنفیوژن آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی میں کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، تو فوراً دوسری وہی آگے کی آیت جو ہے اس کو کلیئر کر دیتی ہے، یہ قرآن سنا کر، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہنا، کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس طرح سے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ویسے تو ان کو اپنے آپ سے الگ کرو کہ ان کا طریقہ الگ ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین الگ ہے، ان کا دین الگ ہے، لیکن یہ قرآن سنا کر تمہیں نصیحت اور تنبیہ ضرور کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں ان سب کے اوپر اس چیز کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور پیغمبر بنا کے، یعنی جو پیغام اللہ کا ہے ان کا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے کہ وہ جو پیغمبر ہیں وہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آخرت میں ان کو کھڑا کریں گے، انبیاء کو، ہر امت میں سے ایک رسول، ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری امت سے کھڑا کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہم نے آخری خطبے میں جو آتا ہے کہ کیا میں نے تم تک وہ پیغام پہنچا نہیں دیا، پھر 3 دفعہ فرماتے ہیں اور 3 دفعہ اس کا اس بات میں جواب آتا ہے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تم ان لوگوں کو پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، یعنی جو یہاں پر موجود لوگ ہیں وہ آگے پہنچائیں۔ تو اس سے پھر ہمیں ان آیات سے خوب اچھی طرح یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہمیں جو جہاد کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر جو چیز ہے پیغام پہنچا دینے میں اور ابلاغ کرنے کی حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے چلے جانا ہے، یعنی ہمارے پاس دلیل اور ہمارے پاس علم، اس کا جو ہمارا ریسورس ہے، بیسکلی وہ ریسورس ہمارا قرآن کریم ہے۔ اور سورہ فرقان میں اس کا یہ مضمون بہت اچھی طریقے سے آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اس قرآن کے ساتھ جہاد کرو، یعنی تمہارے پاس جو جہاد کا جو ریسورس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو دلائل اور یہ جو دعویٰ قرآن کریم میں موجود ہے، تمہیں یہ لے کے لوگوں کے سامنے آنا ہے اور اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ تو جس سینیریو میں ہم لوگ اس وقت آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، تو اس سینیریو میں بھی ہمیں یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرنی ہے ہر اس شخص کو جس تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ اب اس کی حکمت کے ساتھ جو بھی شکل ہو، وہ یقیناً ہم لوگ سمجھ سکتے ہوں گے کہ کون سی شکل کس لحاظ سے رہتے ہوئے کون سی بہتر ہو سکتی ہے، اپنا کردار بہتر دکھانا، اپنا لباس بہتر دکھانا، اپنی چوائس بہتر دکھانا، کوئی بھی چیز اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے قرآن کریم ایک سمجھے ہمارے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، جس کو لے کے ہمیں دعوت کے میدان میں اترنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا اب ہم اپنا حال اس شخص کا سے کر لیں جسے شیطانوں نے صحراؤں میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرکردہ پھر رہا ہو، در حالانکہ اس کے ساتھی سے پکار رہے ہوں کہ ادھر آئیے، سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں تو صحیح رہنمائی صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اسی کی طرف ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دوں، اور نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برہا پیدا کیا، جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہوگا، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ اور ابراہیم کا واقعہ یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اسی لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا۔ بڑی ہی اچھی آیات ہیں، بڑی مزہ آتا ہے یہ والی آیات پڑھتے ہوئے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اندھیری رات میں، پھر کبھی دن میں، کبھی رات میں کھڑے ہو کے اپنے رب کو ڈھونڈنے میں، اپنے رب کی تلاش کی طرف نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی ساری نشانیاں دکھاتے ہیں جو نشانیاں ہر روز میرے اور آپ کے اوپر سے گزرتی ہیں، اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ رب العالمین تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اس نے یہ تارا دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو وہ بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، یعنی میں ڈوب جانے والوں کا، ختم ہو جانے والوں کا، پوشیدہ چھپ جانے والوں کا اسے محبت نہیں کر سکتا، لا احب الافلین۔ پھر فرماتے ہیں فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو اس نے یہ کہا کہ یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب فلما رأى الشمس بازغا، پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کیا کہا، تو آپ پکار اٹھے، اور قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ پھر اس کے بعد یہ والی آیات آتی ہیں جو ہم نماز کے شروع میں بھی پڑھتے ہیں، انی وجہت وجیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا
وما انا من المشرکین، میں تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھائی، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے نہیں ڈرتے جن کے لیے تم نے اس پر کوئی سند نازل نہیں کری۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنی ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ ظلم کا مطلب جو ہے وہ یہاں شرک کے معنی میں آ رہا ہے، یعنی اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور اسی کو اس کا حق دیا جائے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، یعنی قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ہی ادا نہیں کیا جو اس کا حق تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے شرک کیا، جو پیچھے مشرکین کی بات آ رہی ہے اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ کر لیا، یعنی جو جس چیز کا حقدار نہیں تھا اس کو وہ چیز دی، اور جو اس کا حقدار تھا اس کو وہ مقام نہیں دیا۔ اس حوالے سے یہاں پر یہ کہا گیا ہے۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، اور جسے ہم چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، اور اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، ہر ایک ان میں سے صالح تھا، اور اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسا اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، ہم نے نوازا اور انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ اچھا، ہم پچھلی آیات میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، انبیاء کا تسلسل کے ساتھ تذکرہ ہے، ان کی اولاد کا، اسحاق کا، یعقوب کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ادریس کا، الیاس کا، اس طرح کر کے، اور قرآن کریم میں ہمیں کئی جگہوں پر تذکرہ اس طرح سے ملتا ہے کہ تواتر سے اللہ تعالیٰ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کچھ انبیاء کو مخصوص کر کے کرتے ہیں، اور یہاں پر جو یہ آیت آئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے ہم قرآن کریم میں آگے جب پڑھتے جائیں گے تو ہر نبی اپنی قوم کی طرف جب ایک ہدایت لے کر آئے گا، اپنی قوم کی طرف تنبیہ اور نصیحت لے کر آئے گا، اور جب وہ ماننے سے انکار کر دے گا تو نبی جو ہے ہر نبی جو ہے وہ یہی بات ضرور کہے گا کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کا لایا ہوا پیغمبر ہوں، اس کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، یعنی مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میرا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات بتائی کہ تم بھی ان سے یہ کہہ دو کہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کام میں مجھے تم سے کچھ چاہیے۔ اب ذرا آپ لوگ مجھے یہ بتائیے، تھوڑا سا ہم کچھ آئیڈیا دیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر بھیجے ہیں، اور قرآن کریم میں کتنوں کا تذکرہ آتا ہے؟ تھوڑا سا کسی کو پتا ہو، کوئی نہیں پتا ہو تو تھوڑا وہ لگائیے گا، تکے لگائیے گا۔ آپ 25 لوگ 24 لوگ میرے پاس ہیں اس وقت۔ تقریباً 1,24,000 یا 25,000 پیغمبر آئے ہیں قرآن کریم سے، خلق ہاں، 36 کون بول رہا ہے؟ مجھے نا نام بھی بتایا کریں، کون بول رہا ہے اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں فریہ بات کر رہی ہوں، بٹ ہاں 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 ہاں، ٹھیک ہے، یہ بولیں۔ تقریباً 1,24,000 یا 25,000 میرے ذہن میں ہے ہاں، ایک پیغمبر لاکھ جو چوبیس ہزار ہاں۔
और 25 या 26 का मेरे ख्याल से तस्करा आया कुरान में। हाँ आई हाँ। थिंक 25 होता है। 25, हाँ 25। 25 का तस्करा कुरान करीम में आया है, और कुछ जो है वो किसी दूसरे उनको भी नबी में ही लेते हैं, तो वो 26 का करार दे देते हैं इनको। तो और उनमें से देखें, ये जो नाम जितने आ रहे हैं ना, इनको हम अगर एडिशन करते जाएंगे तो फिर में मिला के 25 26 ही हो जाएंगे। तो ये वो खास जिनके नाम अल्लाह ताला ने लिए हैं ना, और उनकी पूरी नस्ल, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तस्करा आएगा कि वो पूरे अंबिया की नस्ल से थे। तो ये अल्लाह ताला ने इनका जो कनेक्शन है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ा है आगे जाके। और बहुत हालांकि फासला है बीच में, जो है ना, हजारों हजारों साल का फासला है। और हम इस चीज़ को अगर हमारे जहन में रहे कि अल्लाह के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने की दुआ की थी कि अल्लाह ताला मेरी नस्ल से एक ऐसा नबी उठा जो इनको किताब और हिकमत की तालीम दे। जो हम इससे पहले पढ़कर आए हैं कि हर एक को हुक्म दिया था, यानी इसको ताकत दी थी, कुव्वत फैसला दी थी, वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाता था, उसके अंदर वो समझ बूझ दी थी कि वो सही और गलत में फ़र्क करता था। ये अल्लाह ताला ने अल्लाह के जो अम्बिया भेजे थे उनके अंदर कुछ खुसूसी खुसूसी सिफात होती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस तरह दी। तो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ करी थी वो तकरीबन कोई 2500 साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में कबूल हुई थी। जो हमें रिवायात और मुफस्सिरीन और इन तमाम चीज़ों से जो इल्म के ज़रिए से बात पहुंचती है, वो तकरीबन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान इतना फासला था। तो ये जो अंबिया सारे आते रहे, इनमें भी आपस में हजार हजार सालों के फासले, कहीं उससे कम कहीं उससे ज़्यादा। लेकिन अल्लाह ताला चूंकि कुरान करीम का ये इतना खूबसूरत एजाज़ है कि हम अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील के ज़रिए से क़ल्ब मुबारक यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पे ये सारी आयात नाजिल कर रहे हैं। और खिताब जो है कहीं यहूदियों से हो जाता है, कहीं मुशरिकीन से हो जाता है, कहीं मुनाफिकीन से हो जाता है, और बीच में जरिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया जाता है कि ए नबी इनसे ये कह दो, ए नबी उनसे यूं कह दो। तो इस तरीके से एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़ी जो है वो हमारे सामने आती है, और यही अम्बिया के तस्करे में भी बहुत साफ नुमायां होता है। ठीक है, आयत आगे चलते हैं, आयत नंबर 91। उन लोगों ने अल्लाह का बहुत गलत अंदाजा किया, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, इन लोगों ने अल्लाह का बहुत गलत हक अदा किया जब कहा कि अल्लाह ने किसी बशर पर कुछ नाजिल नहीं किया। इनसे पूछो फिर वो किताब जिसे मूसा लाया था, और जो तमाम इंसानों के लिए रोशनी हिदायत थी, जिसे तुम पारा पारा करके रखते हो, कुछ दिखाते हो और कुछ छुपाते हो, और जिसके जरिए से तुमको वो इल्म दिया गया जो ना तुम्हें हासिल था ना तुम्हारे बाप दादा को, आखिर उसका नाजिल करने वाला कौन था? बस इतना कह दो कि अल्लाह, फिर इन्हें अपनी दलील बाजियों से खेलने के लिए छोड़ दो। और इसी तरह और इसी तरह इस किताब की तरह ये एक किताब है जिसे हमने नाजिल किया है, बड़ी खैर और बरकत वाली है, उस चीज की तस्दीक करती है जो पहले से आई थी, इसलिए नाजिल की गई है कि इसके जरिए से तुम बस्तियों के इस मरकज यानी मक्का और इसके अतराफ में रहने वालों को मुतनब्बा कर दो। जो लोग आखिरत को मानते हैं वो इस किताब पर ईमान लाते हैं, उनका हाल ये है कि अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। ये बहुत कुरान करीम में ना बहुत वाज़ेह है। इससे पहले भी हम पढ़ेंगे, आगे भी आएगा कि लोगों ने अपनी नमाजों को ज़ाया कर दिया, और ये वो वाली नमाज की शक्ल नहीं है जो अब आप हमारे सामने 5 नमाजों की इतनी प्योरिफाइड शक्ल मौजूद है, तुम की तादाद भी पता है, नफिल की भी पता है, फराइज भी बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों का अंदाजा है, आगे पीछे के अज़कार का भी पता है। ये पहले कौमों के अम्बिया जो अपनी शरीयत में नमाजों का तरीका और ज़कात का तरीका लेकर आए थे, वो वाले तरीके से चल रहा है। और अल्लाह ताला उसी वक्त से ये बता रहे हैं कि जिन लोगों ने अपनी नमाजों को ज़ाया कर दिया और नमाजों की हिफाजत नहीं करी, वो लोग जो हैं सबसे ज्यादा तबाह और बर्बाद हुए, और ग्रेजुअली उनकी तरफ ही सारे अजाब आए। और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान बढ़े या घड़े, या ये कहे कि मुझ पर वही आई है, हालांकि इस पर कोई वही नाजिल नहीं की गई, या जो अल्लाह की नाजिल करदा चीज के मुकाबले में कहे कि मैं भी ऐसी चीज नाजिल करके दिखाऊंगा। काश तुम जालिमों को इस हालत में देखो जब ये सकरात के मौत में डुबकियां खा रहे होते हैं और फरिश्ते हाथ बढ़ बढ़कर कह रहे होते हैं कि लाओ निकालो अपनी जान। आज तुम्हें इन बातों की बर्दाश्त में जिल्लत का अजाब दिया जाएगा जो तुम अल्लाह पर तोहमत लगाकर नाहक बका करते थे और उसकी आयात के मुकाबले में सरकशी करते थे। और अल्लाह फरमाएगा, लो अब तुम वैसे ही तन तनहा हमारे सामने हाजिर हो गए जैसा हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया में दिया था वो सब कुछ तुम पीछे छोड़ आए हो। अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन तमाम सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनके मुतालिक तुम समझते थे कि तुम्हारा काम बनाने में उनका भी कुछ हिस्सा है। तुम्हारे आपस के सब राब्ते टूट गए और वो तुमसे सब के सब गुम हो गए जिनका तुम जोम रखते थे। और दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है, वही है जिंदा को मुर्दा से निकालता है और वही है मुर्दा को जिंदा से खारिज करता है, और ये सारे काम तो करने वाला अल्लाह है, फिर तुम किधर बहकाए जा रहे हो?
اچھا، اس آیت کے اندر بہت سائنس کی ڈیپتھ موجود ہے، کس طرح دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، یعنی صرف زندہ سے ہی مردہ نہیں بلکہ مردہ سے بھی زندہ کو خارج کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ سب سارے کام تو کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس میں بہت سارے فیکٹس ہیں، بہت ساری سائنسی چیزیں ہیں، ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، ورنہ ہم کچھ یونیورسل فیکٹس اور ان چیزوں پہ بات کرتے تو بہت مزہ آتا ہے اس حوالے سے جاننے میں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ضرور ان آیات کو دیکھیں گے۔ اور پردہ شب کو چاک کر کے صبح وہی نکالتا ہے، جس طرح دانے کو گٹلی کے اندر سے دانا پھڑتا ہے، فالق الحبی و نوا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فالق الاصباح، یعنی صبح کو پھاڑنے والا، پردہ شب کو تاک کر کے صبح نکالنے والا وہی ہے۔ اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا، اور یہ سب زبردست اور قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ کرنے کا معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو ایک تنفس سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سو پہ جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَعُودَةٌ، یعنی ایک اس کے لیے مستقر ہے اور ایک مستعودہ ہے، یعنی وہ دنیا میں ایک وقت اس کے لیے مستقر اللہ تعالیٰ نے قیام کی جگہ بنائی ہوئی ہے، اور ایک اس کے واپس جانے کی جگہ ہے۔ لیکن ہر انسان جو ہے وہ یہ ان ساری باتوں سے، ان آیات سے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات اگائیں، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی، حالانکہ وہ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ تو آسمان اور زمین کا معجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک بھی اور باخبر ہے۔ آیت نمبر 103 ہے، اس کو آپ لوگ اپنے پاس انڈر لائن کر لیں، اور یاد کرنی ہے تو یاد کر لیں، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار، نگاہیں یعنی ہماری آنکھیں، یعنی بصیرت، ہماری سوچ، تدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ باریک بھی ہے اور باخبر ہے۔ یعنی میرا اور آپ کا رب جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی جنبش اور ہمارے دل میں اٹھنے والا ایک ایک خیال، ہمارے دماغ میں آنے والی ایک ایک پلاننگ، ایک ایک سوچ سمجھ، اور نگاہوں کا ٹیڑھا ہونا، سیدھا ہونا، الٹا ہونا، ہر چیز کو اللہ رب العالمین پوری طرح حصار میں لیے ہوئے ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح میرے اور آپ کا بنانے والا اور ہماری ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان تو نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے پیش کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، یعنی اللہ چاہتا، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، کہیں جگہ قرآن میں اس طرح آئے گا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ ہی ایسا چاہتا، اگر اللہ کی ہی ایسی مشیت ہوتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ الگ سارے لوگ الگ الگ ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرکی نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا، اور نہ تم پر ان پر حوالہ دار ہو۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، تم کوئی حوالہ دار بھی ان کے اوپر نہیں ہو۔
پھر بھی ان آیات کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں ان کو پیغام پہنچاؤ، ان کو اپنی بات پہنچاؤ، ان پہ حجت تمام کرو، لیکن ہم نے تمہیں حوالہ دار نہیں بنا کے بھیجا۔ اگر وہ برا کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ خود برا کر رہے ہیں، یہ بصیرت کی روشنیاں، یہ نشانیاں سب ان کے پاس آ چکی ہیں، اب صرف تم ان کو تنبیہ کیے جاؤ۔ اور یہ ایمان بلانے والوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، اللہ یہ کہ مشیت الہی ہی ایسی ہوتی اور وہ ایمان لے آئیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس طرح ہم نے شیطان اور انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تمہیں انہیں ان کے اس حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افطرا بردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا تصاب کریں جن کا انتصاب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب یہ حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے۔ اب جن لوگوں کو ہم نے کتاب تم سے پہلے دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ ہر حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جب چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا احتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراض القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو، کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح کے اعمال خوشنما بنا دی گئے ہیں۔ اس طرح ہم نے ہر بستی میں ان کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے، وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، دراصل وہ اپنے فریب کی جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دے دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی تھی۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پیدائش میں اللہ کی ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور عشق ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتا ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کی طرف سے سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا
اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو خوب ان نوع انسانی پر ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کا خوب استعمال کیا، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اور اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے رہے ہیں۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جنو انس، کیا تمہارے پاس خود تمہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے جو تم کو میری آیات سناتے تھے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، مگر اس وقت وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی گئی تھی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ اس کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ یہ وہی والی بات، یہ وہی والا قانون جو میں نے کل بھی آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کیے بغیر کسی بھی قوم کو یا کسی بھی انسان کو جہنم کی طرف لے کے نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ تمام مواقع دنیا میں دے گا، ہدایت کے مختلف اپرچونٹیز، مختلف آفرز اس کے پاس آتی رہیں گی، لیکن وہ ان تمام آیات کو اور تمام چیزوں کو جھٹلاتا رہے گا، تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ خود اس سے اقرار کروائیں گے کہ تو وہ مواقع اس کے پاس آ گئے تھے، اور ہر ایک انسان کی ایک پوری فلم چلے گی زندگی کی، یہ ساری باتیں ہمیں خوب علم ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم نے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے۔ تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کے جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کی ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کر دے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطرا بردازیوں میں یہ یوں ہی لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی، کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا۔ ان قریب اللہ انہیں افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ حلال اور حرام ان کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن یہ لوگ خود ہی اپنا کسی چیز کو حلال کر لیتے تھے، کسی چیز کو حرام کر لیتے، اور بزم خود بخود یہ والی بات کہتے تھے کہ یہ والا حصہ جو ہے یہ اللہ کا ہے اور یہ والا حصہ جو ہے یہ ہمارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اسی طرز عمل کے اوپر نا ایک بڑا ایک لطیف تبصرہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس سٹیٹمنٹ کے اندر نا تبصرہ بھی ہے اور ایک طنز بھی ہے، اور ایک ان لوگوں کے لیے ان کی حرکت کے اوپر شرمندہ کرنے کا ایک بہت بڑا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو حصہ تم نے اللہ کے لیے مختص کر دیا تھا وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور تمہارا حصہ تمہیں پہنچ جاتا ہے، تو جو اللہ کا حصہ ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ تو یہ لوگ اپنے آپ وہ باتیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ان کی جھوٹی وہم و گمان میں، اس زن میں، قیاس پروریوں میں چھوڑ دو، جو یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، یہ کچھ اللہ کا نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر آگے یہی ایک اور طرح کی بات، ایک اور طرح کا وہم، کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، حالانکہ اگر وہ مردہ ہوں تو اور یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں، مردہ ہوں تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں، یہ جو باتیں انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ نے دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں سے خوب باخبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز براہ راست پانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے اور کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں،
زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کی جن سے سواری اور بار برداری کا کام کیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے، 2 بکری کی قسم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹوں میں ہیں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں، 2 گائے کی قسم سے۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہو؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کی حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے منسوخ کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کسی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو۔ کل بھی ہم نے یہ والا مضمون پڑھا تھا، یہ دوبارہ آ رہا ہے۔ تو چند چیزیں حرام کی گئی ہیں، بس وہی چیزیں حرام ہیں۔ اس کے علاوہ تم لوگ جو خود سے بناتے چلے جا رہے ہو، جو اپنے دین میں، اپنے طریقہ کار میں خود سی نئی نئی چیزیں، خود ساختہ نئی نئی چیزیں پیدا کر رہے ہو، کچھ وہم کی بنیاد پر، کچھ ظن کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا قلع کما کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں چند ہی چیزیں ہیں کہ جو حرام ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ یہ کہ وہ مردار ہو سب سے پہلے، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس سے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ کرتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اور اب اگر تمہیں جھٹلائیں تو اسے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اسے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ نمبر 1 یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ تو یہ جو 3 4 باتیں پیچھے آ رہی ہیں نا، اس میں سے ایک ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے، اور ایک ایک صرف جو یہ ایک ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ بے شرمی کے قریب نہ جاؤ، چاہے کھلی ہو یا چھپی ہو، اس کے اوپر بھی بہت بات کی جا سکتی ہے، آج کے فیکٹس بھی بتائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر شریک نہ کرو، شریک کس کس طرح کر لیتے ہیں؟ والدین کے ساتھ نیک سلوک کا جو یہاں پہ طریقہ وہ ہے جس کے لیے الفاظ آئے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ۔ اچھا احسان جو ہے وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ صرف عام طرح سے شکر بجا لانا یا پھر نیکی کر دینا صرف احسان نہیں ہے، بلکہ احسان قرآنی ٹرمینالوجی میں، اور جو ہمیں قرآن یا شریعت ہمیں جو بات بتاتی ہے، احسان جو ہے نا وہ ایک ایکسلنس کے درجے پہ جا کے کوئی کام کرنا جو ہے وہ احسان کہلاتا ہے، یعنی جس چیز کا جتنا حق ہے اس کو اس سے کہیں زیادہ دینا، جس کو ہم اپنے ایک ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جس کو اگر آپ کسی کو 1 درجن کچھ دے رہے ہیں تو آپ گن کے نہ دیں بلکہ زیادہ دیں، یعنی آپ کا 1 ڈزن جو ہے، یعنی 1 درجن آپ کا جو ہے جس میں 12 ہوتے ہیں،
وہ آپ کے جو حساب ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. تو جو جس کا جتنا حق ہے اس کو اس سے زیادہ دینا جو ہے، ایکسلنس کی طرح سے دینا، بہترین معیار پہ دینا، یہ والدین کا حق ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو ضرور ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ کس طرح ہم والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہم کتنا بھی اچھا کر لیں، کتنا بھی ان کا خیال کر لیں، کتنا بھی ان کے اوپر مال خرچ کر لیں، وہ ان کے لیے کم ہی ہے، کیونکہ ان کے لیے ہمیں اس سے زیادہ کرنا ہے ان کا حق دینے کے لیے. ٹھیک ہے. اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے. اگر اللہ چاہتا ہے نا تو یہاں پر اس اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو یہاں پر آ کے بات ختم بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے چور کو کھٹکھٹایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جو انسان کے اندر لالچ اور حوث اور جو خواہشات ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پن کر کے بتایا کہ اصل میں وجہ یہ ہے اولاد کو قتل کرنے کی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اس کے لیے ارن کرنا پڑے گا، مجھے اس کے لیے خرچ کرنا پڑے گا، مجھے اس کے لیے اپنا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فوراً اس کے ساتھ ملا کے کہہ دیا کہ ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور انہیں بھی کھلائیں گے، اور یہ کام ہمارے ہی ذمہ ہے، یہ رزق دینا ہمارے ہی ذمہ ہے. تو تم یہ کام کرو کہ اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے قتل نہ کرو. ٹھیک ہے. اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بھی اس سے لنک ہے بہت زیادہ. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت اور بھی اس کے اوپر بات کر دی. آگے چلتے ہیں. اور یہ تک یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سرنوشت کو پہنچ جائے. اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کا امکان میں ہے. ٹھیک ہے. یہ والی جو آیت ہے نا، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کے اوپر اگر کوئی بوجھ ڈالتا ہے تو اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے. کسی کی اللہ تعالیٰ کے علم میں خوب اچھی طریقے سے ہے کہ میری اور آپ کی کیپیسٹی بوجھ کو برداشت کرنے کی کتنی ہے، کتنا اولاد کے معاملے میں، کتنا مال کے معاملے میں، کتنا کسی کے مال خرچ کر کے معاملے میں میری اور آپ کے اوپر کتنی کیپیسٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالتا. تو ہمیں اپنے ہر ایک کے حالات، ہر ایک کے وسائل، ہر ایک کی مشکلات الگ الگ ہیں. تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حوالے سے یہ والی بات کی گئی ہے. اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری کو کیوں نہ ہو. اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. ٹھیک ہے. یہ سورۃ الانعام کی جو آیات ہے نا، اس کو آپ لوگ اپنے پاس انڈر لائن کر لیں یا اس پیج کے اوپر امپورٹنٹ لکھ لیں. اگلی دفعہ جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کی تفسیر اچھے طریقے سے ضرور پڑھیے گا. نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو. وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے. اور یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں بخشی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی. اس لیے بھی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید کہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو. بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم اس سے زیادہ راستہ ثابت ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ میڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض ساری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہوگا، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی، کہہ دو کہ میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا
سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکا دینے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ وہ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو جن آیات پر سورۃ الانعام کا اختتام ہو رہا ہے، جس میں آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توسط سے یہ والی بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا بالکل ٹھیک دین تھا، ان کا طریقہ جسے یکسو ہو کر انہوں نے اختیار کیا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، نسکی دیکھیں، صلاتی تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے میری نماز، وہ محیایا و مماتی میری زندگی اور میرے موت، یہ تمام میرا جینا میرا مرنا میرا ہر کچھ جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، وہ نسکی، جو آخری آیات ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162۔ تو نسک کا مطلب جو ہوتا ہے نا، اس سے مراد ہے قربانی، اور اس سے مراد یہ ہے جس کو ہم قرآن کریم میں 2-3 الفاظ میں قربانی کا مفہوم آیا ہے۔ ایک نہر میں بھی آتا ہے جس کو ہم نہر کے معنی قربانی کے ہیں، پھر قربانی کا اپنا لفظ بھی ہے۔ پھر نسک جو ہے نا، جس کو ہم مناسک سے بھی لیتے ہیں، جس کے حج کے مناسک کا لفظ بھی ہم نے سنا ہوگا۔ تو حضرت امام راغب اصفہانی کا کہنا یہ ہے کہ قربانی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، جس سے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ تو یہاں پر جو الفاظ کہے گئے ہیں کہ ہماری تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور میں جس چیز قربانی کے ذریعے سے اپنے نفس کی خواہشات کی قربانی، اپنی پسند ناپسند کی قربانی، یہ سب کچھ دے کے اللہ رب العالمین کا قرب اختیار کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا، یعنی اللہ نے تم کو ایک جگہ دے دی، اور ہر شخص کو جس نے ایمان کا شعور حاصل کر لیا اس کو اس چیز کی ذمہ داری دے دی کہ اب تمہیں یہ والا کام کرنا ہے۔ اچھا، یہ والی بات بھی خلیفہ کے حوالے سے تھوڑی سی یہاں پر کر لوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے اور شیطان اور یہ سارا مکالمہ ان سب کا ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس کے اوپر فرشتوں نے یہ کہا کہ انسان کو بڑا انسان جو ہے وہ تو خون ریزیاں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جینرک بات یہ بتائی کہ جتنے انسان ہوں گے نا وہ زمین میں خلیفہ ہوں گے، یعنی جو بھی انسان دنیا میں پیدا نہ ہونے والا ہوگا وہ خلیفہ کی ذمہ داری ادا کرے گا۔ لیکن جو نہیں جانتا اور جو جاننے والا ہے ان دونوں میں فرق ہے، یعنی میرے اور آپ کے درمیان اور جو کفار ہیں جو ان کو ساری باتوں کا نہیں پتا کہ وہ خلیفہ ہیں، ان کے درمیان فرق ہے۔ تو اس بات کو ہمیں تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا، اور اس کے اندر جو مزید گہرائی میں باتیں ہیں، جو فریضے اس کے بعد میرے اور آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ سورۃ الانعام ہماری یہاں پہ ختم ہوئی۔ اگلی ہماری سورہ جو ہے سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات آ رہے ہیں، اور یہ اس دفعہ یہاں پر 4 حروف آئے ہیں، الف لام میم صاد۔ اس سے پہلے الف لام میم 2 دفعہ سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں یہ آتا رہا۔ یہ ایک کتاب ہے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس کی کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کی اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو۔ لیکن لوگوں، جو کچھ تمہارے کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹا یا دن دہاڑے آیا جس وقت کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں کی باس پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ دیکھیں، یہی مضمون ہم سورۃ الانعام میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یعنی ضرور جس کے ساتھ یہ لگ جاتی ہے نا، ایک ہوتا ہے لام میں تاکید، جس کو اگر تھوڑا سا پتا ہو، اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گرامر کا،
کہ ایک تو تاکید اور اس کے بعد مزید تاکید نا، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ضرور ایسا ہوگا کہ ہم سوال کریں گے، پوچھیں گے، فلا نسألن الذین ارسلا، جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوگا نا ان لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور جو مرسلین ہوں گے یعنی پیغمبر جو ہوں گے ان سے بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ تو یہ میرے اور آپ کے پاس جو پیغام اللہ تعالیٰ کا آیا ہوا ہے نا، ہم سے بھی ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں کہ نبی کا پیغام، جو مرسلین کا پیغام تم تک پہنچ گیا تھا، تم نے کہاں تک اس کے اوپر عمل کیا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ سرگزشت اس کے سامنے کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت سا تجزیہ کر کے بتا رہے ہیں، تم لوگ دونوں اپنی اپنی باتیں پیش کرو گے لیکن ہم جو پیش کریں گے ہم تو غائب نہیں تھے۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، یہ ہمیں آخری پارے میں بھی دوبارہ ملے گا، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا، اپنے آپ کو خسارے میں پا رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ تجھ کو حکم دیا گیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اچھا، قرآن کریم میں یہ والا تذکرہ شاید میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ابلیس اور فرشتوں کا اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو مکالمہ ہے یہ قرآن کریم میں 7 جگہوں پر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف میں بھی یہاں پر اس جگہ پر آ رہا ہے، اس کے علاوہ بھی 7 جگہوں پر آ رہا ہے، اور ہر جگہ نا آپ کو تھوڑی تھوڑی ایڈیشن ملے گی، تھوڑی سی مزید وضاحت ملے گی، تھوڑی سی باتوں میں مزید اضافہ ملے گا کہ اچھا یہ والی بات بھی کہی گئی تھی، اچھا یوں بھی ہوئی تھی۔ تو اس کو ذرا خصوصی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کہاں کیا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا اتر جا، فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جبکہ یہ سارے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ یہ شیطان کا بڑا گھمنڈ تھا اور شیطان کا بڑا جھوٹ تھا جو اس نے اپنے رب کے اوپر لگایا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا ڈالا، یعنی میں خود تو ایسا نہیں تھا، تو نے مجھے ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے میں ایسا ہوا کہ میں گمراہی میں پڑ گیا۔ تو یہ شیطان کی بہت بڑی غلطی تھی، تکبر تھا کہ جس کے اوپر اس نے پڑا، اور اس نے اس چیز کو حوالہ بنا کے یہ کہا اب میں بھی یہی کروں گا، کہ اب میں بھی کیا کروں گا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اب جس طرح تو نے مجھے مبتلا کیا میں بھی تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ پھر میں آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور ان کو اکثر تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم آیات ہیں کہ شیطان نے کس طرح مجھے اور آپ کو ٹریپ کیا ہوا ہے۔ وہ کہے گا اس نے آگے سے پیچھے سے اس نے کہا کہ میں گھات میں لگا رہوں گا۔ آپ سمجھتے نا گھات کیا ہوتی ہے؟ یعنی چھپ کر بیٹھنا، ایسے چھپ کر بیٹھنا کہ وہ نظر نہ آئے، اور اس کے بعد جیسے ہی ہم سامنے سے گزرے وہ ہمیں ایک دم اچانک اچک کر لے جائے، جس کو ہم اغوا بھی کہتے ہیں نا۔ تو اغوا اغوئی تنی یہاں پر اسی اس کے اندر آیا ہے، یعنی اچک کے لے جانا، چھپا کے لے جانا، چھا جانا کسی چیز پر۔ تو شیطان یہ کہتا ہے میں ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے یعنی ہر طرف سے ان کو آزمایا جائے گا، اور انسان جو ہے ہر طرف سے، ایک طرف سے شیطان صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بات کہے، کہ اس میں شیطان کی بہت سارے وسواس جو ڈالتا ہے، جو ہمزاد وہ پیش کرتا ہے، وہ ایک طرح سے نہیں ڈالتا کہ انسان ایک طرح سے بچ جائے تو وہ بس بچ ہی گیا، بلکہ آپ جس طرح آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نماز میں آپ کو فرض میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے مستقل ایک اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ وسوسے جو ہے نا چھوڑتا رہتا ہے مستقل، آپ کو سنتیں اور نوافل پڑھنے سے روکنے کی وجوہات بتاتا رہتا ہے کہ اب تم چھوڑو، سنتیں کم کر لو، چلو آج نوافل نہیں پڑھو، چلو اتنا کر لو، چلو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ خناس ایسا ہے کہ وہ واپس پلٹ کر آتا رہتا ہے، پھر کوئی اور آئیڈیا لڑاتا ہے، ایک آئیڈیا فیل ہو جاتا ہے تو دوسرا آئیڈیا لڑاتا ہے۔ تو شیطان جو ہے نا ہمیں گھات میں لگانے کے لیے اپنی ہر طرف سے اپنے جو سوار ہے نا وہ لے کر آ رہا ہے۔ پھر اس نے یہ والی بات بھی کہی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی کس کا شکر گزار؟ اللہ کا شکر گزار، یعنی ہر ایک جو ہے وہ تیری ناشکری کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا، جس طرح شکر گزار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکل جا یہاں سے ذلیل و ٹھکرایا ہوا،
یقین رکھ کہ میں ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا، اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ وَيَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کے اندر، پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے چھپا لی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دی جائیں۔ تو اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور ہمارا جو بہت سارے باتیں ہیں جو اسلام کے حوالے سے، جو عیسائیوں نے بھی اس طرح کی جو روایات، جو آیات ہیں ان کی، جو اس میں اسرائیلی روایات میں جو باتیں آتی ہیں، اس میں یہ کہا کہ دراصل یہ تو حضرت حوا تھی جنہوں نے حضرت آدم کو بہکایا، اور یہ عورت ہوتی ہے کہ جو بہکاتی ہے۔ ان ساری باتوں کی بنا پر انہوں نے جو ہے ان طرح طرح کے فلسفے اور ان باتوں کی بنیاد ڈالی کہ عورت جو ہے وہ دراصل ایول سورس جو ہے وہ عورت ہے، عورت کی وجہ سے برائی آتی ہے۔ پھر وہ رہبانیت کی طرف گئے، پھر وہ عورتوں سے کنارہ کشی کی طرف گئے اور عورتوں کو ساری برائی، جبکہ دین نے اس چیز کی تعلیم نہیں دی تھی۔ اور یہاں پر قرآن کا جو بیان ہے نا، وہ دونوں کو بلا ملا کے کہا ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما، یعنی دو دو کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تم دونوں کے ساتھ ایسا ہوا، تم دونوں نے جو تھا نا شیطان نے تم دونوں کو بہکایا اور تم دونوں نے ایسا کیا، اور شیطان نے یہ کہا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا نہیں کرنے دیا۔ پھر اس نے قسم کھا کر کہا، وقاسمہما، اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ یہ بڑی شیطان کی جو ہے نا چال، بہت بڑی چال ہے کہ ایک تو بہکائے بھی اور اس کے بعد پھر قسم بھی کھا کے، یعنی اس قدر اپنی بات کے اندر پختگی لے کے بتائے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں اچھی نصیحت کرنے والا ہوں، میں تم سے محبت کرنے والا ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا، اور آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور اپنی جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ انبیاء علیہ السلام کی اور جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، ان کی بہت ساری دعائیں آتی ہیں، اور جو انہوں نے طرز عمل اختیار کیا نا، اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ فوراً ایک دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی کامیابی ملتی ہے تو بھی دعا کرتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے تو بھی دعا کرتے ہیں، یعنی وہ فوراً ریپینٹ کرنے والے ہوتے ہیں، رجوع کرنے والے ہوتے ہیں انبیاء کرام جو ہیں۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ فوراً سمجھ گئے۔ انہوں نے شیطان کی طرح کوئی بہانے، کوئی حجت یا کوئی یہ نہیں کہا کہ رب تو نے ہمیں بہکا دیا یا ایسا ہو گیا، بلکہ انہوں نے فوراً یہ کہا کہ ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر خود ایسا کیا، تو نے ایسا نہیں کیا تھا۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار ہے اور سامان زیست ہے۔ شیطان اور تم لوگ جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تو آخر تم کو نکالا جائے گا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے۔ اچھا، اس سے پہلے لباس کی بات آئی کہ ان کے لباس کھل گئے، ان کے سطر کھل گئے، پھر اس کے بعد وہ جنت کی پتوں سے ایک دوسرے کو ڈھانکنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ بہت خوبصورتی سے یہ والی بات بتا رہے ہیں، اتنا اچھا کنیکشن بتا دیں کہ تم اولاد آدم، اے بنی آدم، یعنی تم کہیں پر بھی ہو، کیسے بھی ہو، یہ صرف مسلمانوں کا خطاب کر کے نہیں کہا جا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ بنی آدم سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ لباس کا اصل کام یہ ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے حفاظت اور زینت کا ذریعہ بنے، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ کیا ہی عمدہ بیان ہے قرآن کریم کا کہ لباس کی جو مقاصد ہیں وہ بھی بتا دیے، اور ساتھ یہ بتایا کہ بہترین وہ لباس التقویٰ ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ یعنی یہ ساری بات کہ لباس کو اتارا جانا اور لباس کو اس طرح محفوظ بنا دیے جانا، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس کس طرح ہے، یعنی تم اپنے اوپر جو اوڑھنی اوڑھ رہے ہو
وہ تقوی کی اور نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ تم دکھاؤ کچھ اور ہو کچھ. اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، اور وہ اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں تم ان کو نہیں دیکھتے. ان شیاطین کو ہم نے لوگوں کا سر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کا نام لے کے وہ باتیں کرتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، اسی کو پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا، اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو اس نے سیدھا راستہ دکھایا مگر دوسرے گروہ پر گمراہی جسپاں ہو کر رہ گئی کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنایا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. اچھا یہ جو پچھلی والی آیات ہے نا ساری، یہ والی آیات نا اپنے بچوں کو سمجھانے اور پڑھانے کے لحاظ سے نا بہت اہم ہے. ویسے تو ہر آیت اہم ہے لیکن چونکہ اس میں شیطان کے طریقے اور جس لحاظ سے ہمارے جو ٹین ایج بچے ہیں یا پھر جو گروئنگ بچے ہیں وہ بھی سوسائٹی میں بھی لباس کا اتر جانا، لباس کا بہت ہی مختصر ہو جانا اور بہت آرام سے اس انسانوں کا وہاں پر اس لباس میں موو کرنا، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان کو اس طرح لنک کیا ہوا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارا لباس کم ہو، تمہارے لباس تمہارے صدر اس میں کھلیں، اس کا بہت بڑی چال ہے اور وہ کس طرح بہکائے گا. تو ان آیات کو کبھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ضرور ڈسکشن میں لے کر آئیں. آج کل خاص طور پر جو رمضان کا موقع ہے، دل بھی نرم ہوئے ہیں اور سننا بھی چاہتے ہیں، تو ضرور ان آیات کو اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ بچوں کو بتائیں. شیطان نے یہ اس طرح کہا تھا اور اس طرح جو اس نے اپنے اللہ کے بندوں کو اس طرح بہکانے کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور وہی وہ کام ابھی کر رہا ہے. تو ایسے اس میں ہمارا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی ہر موقع پر، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزوں میں ممنوع کر دی؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کری، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اس نے فرمائی ہے. ہر قوم کے لیے ایک مہلت کی مدت مقرر ہے. جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر اور تقدیم نہیں کی جاتی. اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم انہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر دے گا تو اسی کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے کہ اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. اس وقت ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی ہم منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس پر تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جنوں انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب اپنے جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا حتیٰ کہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے والے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. پہلا گروہ دوسرے سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. یعنی وہ گروہ جو گروہ در گروہ پورے کے پورے فالوورز جو ہیں وہ جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے
تو ایک گروہ جو ہے وہ کہے گا کہ اس نے کیا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، وہ اپنے بڑوں کو یا جن کو اس نے فالو کیا ہوگا اس کا نام لگا کے کہے گا کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا، تو وہ کہیں گے نہیں تم نے خود ہی اپنے پر ایسا کیا تھا، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، مجرموں کا ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ یہ عربی کی ایک ضرب المثل جس کو ہم محاورہ کہتے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یعنی سوئی کا ناکہ بھی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اونٹ اس میں سے گزر سکتا ہے، تو یہ ناممکن بات ہے کہ ان لوگوں کو جنت کی آسمانوں کی رسائی مل سکے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اڑنا ہے، یہ ہے وہ ظالم، وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کے لیے اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور وہ جنت اور وہ اہل جنت ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اس کو ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے ہیں، اس وقت کی ندا آئے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے تھے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں، تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہو جائے گی، وہ بینہما حجاب، ان کے درمیان ایک حجاب آ جائے گا، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلٌّ بِسِيمَاهُمْ، اب یہاں پر آ گیا اعراف کا لفظ، یہاں پر آ گیا وہ لفظ جس کے نام پر یہ سورہ رکھی گئی ہے۔ اب یہ دو گروہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اہل جنہ اور اہل جہنم، اچھا ان دونوں کے درمیان کچھ لوگ بلندیوں پر ہوں گے، اعراف کا مطلب ہے بلندیوں پر، اصحاب الاعراف کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے اصحاب الاعراف جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو ہی اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ جنت میں جا سکیں، اور نہ ہی ان کے گناہ اتنے ہوں گے کہ وہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں، تو اس لیے وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک سرحد پر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جگہ سے محفوظ فرما، اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل فرما، اللہ تعالی ہمارے درجات بلند فرما۔ تو جو بلندیوں پر اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے وہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے، کلم بسیماہم، اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، سیما کہتے ہیں اپنے چہروں سے، یعنی اپنے کاموں سے وہ پہچان لیے جائیں گے، اور جنت والوں سے پکار کے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو وہ کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرے، وقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہیں کرنا۔ پھر وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ، پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کے علامتوں سے پکار کر کہیں گے دیکھ لیا تم نے آج، نہ تمہارے جتھے تمہارے کچھ کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اس وقت ہم دنیا میں دیکھ لیں کون بڑی بڑی سیماہم، مطلب کون بڑے بڑے ایسے ٹائیکونز ہیں، کون سے ایسے آئیکنز ہیں جو لوگوں کو خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں، ہم خوب سمجھتے ہیں کس طرح لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکار کے کہیں گے کہ دیکھو تم لوگ یہ تھے تم دنیا میں، آج تمہارا مال اور تمہارے جاہ و حشم، تمہاری کوئی چیز کسی کے کام نہیں آ رہی، کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکار کے کہیں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم انہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لے آئے ہیں جو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لینے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا
تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے سے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہم کچھ سفارشی ملیں گی جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ ہی واپس بھیجیے جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کیے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور دن کو رات کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے اور سب اس کے فرمان کتابیں ہیں، خبردار رہو اسی کی خلق اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ اپنے رب کو پکارو، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے، اور حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اچھا، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ایک روایت آتی ہے کہ لوگوں نے نا دعا میں اپنی آوازوں کو بہت بلند کرتے تھے، زور زور سے دعائیں مانگا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرتے دیکھا تو آپ نے فرمایا اپنی جانوں پر رحم کرو، جو سننے والا ہے وہ بہت نزدیک ہے اور وہ بہت سننے والا ہے، تو زور زور سے پکارنا اور جس طرح سے وہ مناجات کی جاتی ہیں اس طرح بہت زور زور سے نہ پکارو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا چپ کے پکارو، گڑ گڑاتے ہوئے پکارو، اور وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس چیز میں حد سے گزر جانا، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اور خدا ہی کو پکارو خوف اور طمع کے ساتھ۔ اب یہاں یہ بتا دیا گیا کیسے نہیں پکارنا ہے اور کیسے پکارنا ہے، خوف کے ساتھ پکارنا ہے اور طمع کے ساتھ، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہی ہے، یعنی اللہ کو اس طرح پکارنا ہے کہ خوف بھی ہے، ہمارے دل جو ہیں اس کی خشیت سے، ہمارے دل اس کی جلال سے، اس کی ہیبت سے کانپ بھی رہے ہیں، پریشان بھی ہیں، گھبرائے ہوئے بھی ہیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی ہم بہت بڑا بڑا سمجھتے ہیں، سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اس خوف کے ساتھ پکاریں، اور طمع کے ساتھ بھی، اس چیز کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالیٰ یقیناً مجھے دینے والا ہے، ہمیں ایک لالچ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ کی رحمت جو ہے وہ نیک لوگوں کے قریب ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیتے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ زمین پر حرکت دے دیتا ہے، وہیں برسا کر اس کی مری ہوئی زمین سے اسے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے، دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ اچھا، یہ ایک مثال ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس مثال کے اندر، اور جو زمین اچھی ہوتی ہے اپنے رب کے حکم سے خوب پھلتی پھولتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکالتا، اس طرح ہم اپنی نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں، شاید کہ لوگ پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ اچھا، یہ جو زمین ہے نا اس کا تشبیہ جو دی گئی ہے، اس سے پھر بارش کے مدہ پڑی ہوئی زمین سے یکایک جی اٹھنے اور اس کے بطن سے زندگی کے خزانے ابھر پڑنے کو اس میں پیش کیا گیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اور رہنمائی سے پڑی ہوئی مردہ انسانیت تھی وہ یکایک جاگ اٹھی اور اس کے سینوں سے بھلائیوں کے خزانے ابلنے لگے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جس طرح بارش کے نزول کی ساری برکتیں صرف اسی زمین کو حاصل ہوتی ہیں جو در حقیقت زرخیز ہوتی ہے، اور محض پانی نہ ملنے کی وجہ سے جس کی صلاحیتیں دبی رہتی ہیں، اسی طرح رسالت ان برکتوں سے بھی صرف وہی انسان فائدہ اٹھاتے ہیں جو حقیقت میں صالح ہوتے ہیں، جن کی صلاحیتوں کو محض رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے نمایاں ہونے اور برسر کار آنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ آج یہاں پر آیت نمبر 58 سورۃ الاعراف پہ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی دل کی زمین جو ہے اس کو اتنا زرخیز بنا دے، اور میرا اور آپ کا قلب جو ہے اتنا سلیم بنا دے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اس رمضان میں کہ ہم بہترین طور سے اس قرآن کو سمجھنے والے اور جو اس کی برکات ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، ان کو سمیٹنے والا بنائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی کو کوئی سوال کرنا ہو